بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں جی آیت نمبر 8، سورۃ النساء آیت نمبر 8۔ تلاوت بچے نے کر لی۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، ترجمہ سنیے جی۔ وَإِذَا، یہ لفظ پہلے میں پڑھا چکا ہوں۔ واؤ کے معنی آتے ہیں اور، اذا کا مطلب جب، اذا کا مطلب بھائی بار بار کہتا ہوں جو الفاظ گزر چکے ہیں وہ آپ بتایا کریں۔ اذا پچھلے کل سبق میں گزرا ہے، اذا کا معنی ہوتا ہے جب۔ حضرہ، حضرہ یہ ہماری اردو میں لفظ حاضری استعمال ہوتا ہے نا، تو حاضر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حاضر کے معنی حاضر، پریزنٹ۔ حضرہ کا مطلب حاضر ہو، موجود ہو، پریزنٹ ہو۔ حضرہ کا مطلب پریزنٹ ہو، موجود ہو، حاضر ہو۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، القسمتہ کا مطلب ہے القسمتہ، تقسیم کے وقت۔ قسمتہ کا مطلب ہے تقسیم کے وقت۔ قسمتہ کہتے ہیں تقسیم کے وقت، یعنی تقسیم کے وقت اگر حاضر ہو۔ کون جی؟ سنیے، اولو القربہ۔ اولو القربہ کے مطلب ہوتا ہے، قربہ قریبی رشتہ دار کو کہتے ہیں، قریبی رشتہ دار، قریبی۔ آگے نمبر 2، والیتامى، والیتامى اور یتیم۔ نمبر 3، والمساکین، والمساکین اور مسکین لوگ۔ مسکین مطلب غریب لوگ۔ یہ 3 لوگوں کو بیان کیا ہے۔ اولو القربہ یعنی قریبی رشتہ دار جو حصوں میں شامل نہیں، مراد یہ ہے کہ جن کے حصے نہیں بنتے، جن کا ذکر قرآن میں حصوں میں نہیں۔ نمبر 2، یتیم بچے جو حصے دار نہیں۔ کوئی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو مسکین ہیں، غریب مسکین ہے، یا کوئی اور یتیم ہے، یعنی وہ جو تقسیم ہو رہی ہے میراث ترکہ، اس کے ریلیٹڈ لوگ نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے۔ اس سے ریلیٹڈ لوگ نہیں، اس سے متعلقہ لوگ نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اگر وہاں پر اس مجلس میں، پہلے زمانے میں ایسے ہوا کرتا تھا اور اب بھی گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے، اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی جتنی بھی جائیداد یا پیسہ مال دولت تقسیم ہوتا ہے نا، تو وہ پنچایت پوری بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر کے وہ سارا اس کا حساب کتاب لا کر کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے یہ چیزیں چھوڑی، اور وہاں بہت سارے پھر لوگ بیٹھتے ہیں۔ اس میں جو اصل ان کے اپنے وہ رشتہ دار یعنی اولاد وغیرہ جو حقدار ہیں قرآن کی روح سے، جن کے حصے مقرر کیے ہوئے، ان کو وہ چیزیں دینے کے لیے بٹھایا جاتا ہے نا، تو اس میں بہت سارے گاؤں دیہات کے اور لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ ذکر کر رہے ہیں، وہ لوگ اگر تقسیم کے وقت ان یعنی آپ کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی یتیم اور مسکین لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے بڑا پیارا جملہ کہا، سنیے۔ فرمایا کہ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، کیا کہا جی؟ فَارْزُقُوهُم، یہ کل لفظ گزر چکا ہے جی، فَارْزُقُوهُم کا لفظ کل گزر چکا ہے۔ ہاں، ان کو دے دو، ان کو یعنی وہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں ان کو دے دو۔ فَارْزُقُوهُم، آگے لفظ ہے مِنْهُ، مِنْهُ کا مطلب ہوتا ہے اس میں سے، مِنْهُ کا مطلب اس میں۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یہ ایک بات بتائی، اور دوسری بات بتائی وَقُولُوا، قُولُوا کا مطلب ان سے کہو، ان سے نہیں، قُولُوا کا مطلب تم کہو، وَقُولُوا اور تم کہو، اور تم لہم، لہم کا مطلب ہوتا ہے ان سے، لہم کا مطلب وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یہ قولاً کا معنی ہوتا ہے بات، اور معروفہ، معروفہ کا مطلب ہوتا ہے قاعدے کی۔
कायदे की बात, तरीके की बात, ढंग की बात, उसूल की बात, अच्छी बात, ये असल में हिदायत या नसीहत है। तकसीम के वक्त अगर रिलेटेड मुतअल्लिक़ा लोगों के अलावा मजलिस में अगर कोई रिश्तेदार, कोई यतीम, गरीब, मिस्कीन लोग बैठ जाएं तो उनके बारे में ये नसीहत की गई है कि उनको डांटना नहीं है, उनको डांटना नहीं है, उनको डांटना, उनकी दिल आज़ारी नहीं करनी, बल्कि फर्ज़ुक़ूहुम मिन्हु, उसमें से कुछ उनको खाने पीने के लिए दे, उनका कुछ ना कुछ दिल रख लो, उनका भी कुछ ना कुछ। समझ में आ गई बात भाई? आयत का तर्जुमा समझ में आ गया? अगर तकसीम के वक्त ये 3 कैटेगरीज बताई हैं, कोई रिश्तेदार बैठे हुए हैं जो रिलेटेड नहीं, इसी तरह से अगर कोई यतीम और मिस्कीन लोग बैठे हैं जो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो रिलेटेड होंगे, जो मुतल्लिक होंगे, उनको तो हिस्सा मिलेगा। ये जो रिलेटेड नहीं है, अगर वो लोग बैठे हुए हैं तो अल्लाह ताला ने 2 हिदायत दी है। एक ये कि उनको उसमें से कुछ ना कुछ दो, उनकी दिल आज़ारी नहीं करो, वो भी गरीब लोग हैं बेचारे, कुछ सदका खैरात समझ के दे दो, ठीक है, और उसका अजर व सवाब मिलेगा। मरहूम को, जो मरे हुए हैं, उनको उसका अजर व सवाब मिलेगा। और प्लस ये कि उनको डांट वांट ये नहीं, चलो भाई तुम क्यों बैठे हुए, चलो दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, आपका क्या ताल्लुक है, आप यहाँ आकर के क्यों बैठ गए, नहीं, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, उनकी दिल आज़ारी नहीं करनी है। बैठ गया कोई बैठने दे, और उसमें आप ये है कि उनको कुछ ना कुछ दे करके उनकी भी हौसला अफजाई हो जाए, कुछ ना कुछ दे दें, खिला पिला दें और भेज दें। बेहतरीन हिकमत वाली बात कही गई। ठीक हो गया जी।